شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جانتے بھی ہو کہ کلمہ طیبہ یعنی پہلے کلمے کو کلمہ طیبہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے کفر سے، ظلم سے، ناشکری سے، نمک حرامی سے، اور ایمان کی روشنی، ایمان کا چراغ اس کے دل کے اندر جل جاتا ہے۔ اس کے دل کے اندر ایمان کی روشنی ہو جاتی ہے، ایک اس کا دل ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے، کیونکہ کفر صرف ظلم ہی نہیں، بغاوت، ناشکری اور نمک حرامی بھی ہے۔ ذرا غور کرو، انسان کے پاس خود اپنی کیا چیز ہے؟ اپنے دماغ کو اس نے پیدا کیا ہے یا خدا نے؟ اپنے دل، اپنی آنکھوں اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ، پاؤں اور اپنے تمام اعضاء کا وہ خود خالق ہے یا خدا؟ اس کے گرد و پیش جتنی چیزیں ہیں ان کو پیدا کرنے والا خود انسان ہے یا خدا؟ ان سب چیزوں کو انسان کے لیے مفید اور کارآمد بنانا اور انسان کو ان کے استعمال کی قوت دینا انسان کا اپنا کام ہے یا خدا کا؟ تم کہو گے یہ سب چیزیں خدا کی ہیں، خدا ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، خدا ہی ان کا مالک ہے اور خدا ہی کی بخشش ہے سے یہ انسان کو حاصل ہوئی ہیں۔ جب اصل حقیقت یہ ہے تو اس سے بڑا باغی کون ہوگا جو خدا کے دیے ہوئے دماغ سے خدا ہی کے خلاف سوچنے کی خدمت لے، خدا کے بنے ہوئے دل میں خدا ہی کے خلاف خیالات رکھے۔ خدا نے جو آنکھیں دی، زبان، جو ہاتھ، پاؤں اور جو دوسری چیزیں اس کو عطا کی ہیں، ان کو خدا ہی کی پسند اور اس کی مرضی کے خلاف استعمال کریں۔ اگر کوئی ملازم اپنے آقا کا نمک کھا کر اس سے بے وفائی کرتا ہے تو تم اس کو نمک حرام کہتے ہو۔ اگر کوئی سرکاری افسر حکومت کے دیے ہوئے اختیارات کو خود حکومت ہی کے خلاف استعمال کرتا ہے تو تم اسے باغی کہتے ہو۔ اب بتاؤ کہ جو خدا انسان کا اصلی محسن ہے، حقیقی بادشاہ ہے، سب سے بڑا پروردگار ہے، اگر اسی کے ساتھ انسان کفر کرے، اس کو خدا نہ مانے، اس کی بندگی سے انکار کرے، اس کی اطاعت سے منہ موڑے، تو یہ کیسی سخت بغاوت ہے، کتنی بڑی احسان فراموشی و نمک حرامی ہے۔ خدا کی اطاعت اور فرما برداری ہی کو اسلام کہتے ہیں۔ سورج، چاند اور ستارے سب مسلم ہیں، زمین بھی مسلم ہے، ہوا اور پانی اور روشنی بھی مسلم ہیں، درخت اور پتھر اور جانور بھی مسلم ہیں، اور وہ انسان کبھی جو خدا کو نہیں پہچانتا اور خدا کا انکار کرتا ہے، یا جو خدا کے سوا دوسروں کو پوجتا ہے اور خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، ہاں وہ بھی اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے مسلم ہے، کیونکہ اس کا پیدا ہونا، زندہ رہنا اور مرنا سب کچھ خدائی قانون ہی کے ماتحت ہے۔ اس کے تمام اعضاء اور اس کے جسم کے ایک ایک رونگٹے کا مذہب اسلام ہے، حتیٰ کہ اس کی وہ زبان بھی اصل میں مسلم ہے جس سے وہ نادانی کے ساتھ شرک اور کفر کے خیالات ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص ذات خداوندی سے واقف ہے اور اس کی صفات کو پہچانتا ہے، وہ دراصل علم کی ابتدا کو بھی جانتا ہے اور اس کی انتہا کو بھی۔ ایسا شخص کبھی غلط راستوں میں بھٹک نہیں سکتا، کیونکہ اس کا پہلا قدم بھی رائے حق میں پڑا ہے، اور پس اس کی آخری منزل پر اسے جانا ہے، اس کو وہ بھی دیکھتا ہے۔ یا وہ فلسفیانہ غور و خوض سے کائنات کے اسرار سمجھنے کی کوشش کرے گا، ایک ایک کافر فلسفی کی طرح کبھی شکوک و شبہات کی بھول بھلیوں میں گم ہو جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیغمبر کی پیروی کی ضرورت ہی نہیں، ہم خود اپنی عقل سے حق کا راستہ معلوم کر لیں گے۔ یہ بھی سخت غلطی ہے۔ تم نے ریاضی پڑھی ہے اور تم یہ جانتے ہو کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک سیدھا خط صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اس کے سوا جتنے بھی خط کھینچے جائیں گے وہ سب یا تو ٹیڑھے ہوں گے یا اس دوسرے نقطے تک نہ پہنچیں گے۔ ایسی ہی کیفیت حق کے راستے کی بھی ہے، جس کو اسلام کی زبان میں صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ کہا جاتا ہے۔ یہ راستہ انسان سے شروع ہو کر خدا تک جاتا ہے
اور ریاضی کے اسی قاعدے کے مطابق یہ بھی ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے، اس کے سوا جتنے راستے بھی ہوں گے یا تو سب ٹیڑھے ہوں گے یا خدا تک نہ پہنچیں گے۔ اب تم کو جاننا چاہیے کہ اس زمانے میں اسلام کا سچا اور سیدھا راستہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کے سوا نہیں ہو سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نوع انسان کے لیے خدا کے پیغمبر ہیں، ان پر پیغمبری کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اللہ تعالی انسان کو جس قدر ہدایت دینا چاہتا تھا وہ سب کی سب اس نے اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے بھیج دی۔ اس لیے مکتب میں بچوں کو دوسرا کلمہ یاد کرا کر یہ باور کرایا جاتا ہے کہ کلمہ شہادت کے اندر اس بات کی گواہی دلوائی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ کے رسول، اس کے پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، وہ جو کتاب لائے ہیں وہ سب سچی ہے اور برحق ہے۔ اسی بات کو ایمان مجمل و مفصل میں بھی یاد کرایا جاتا ہے کہ ایمان لائیں اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر۔ یہ ساری چیزیں مکتب میں رٹائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، اس لیے تاکہ ایمان مضبوط ہو، کفر و شرکوں سے زبان پاک ہو۔ زبان سے اگر تم 10 لاکھ مرتبہ کونین کونین پکارتے رہو اور کھاؤ نہیں تو تمہارا بخار نہیں اترے گا۔ اسی طرح زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا مگر یہ نہ سمجھے کہ اس کے معنی کیا ہیں، اور یہ الفاظ کہ تم نے کتنی بڑی چیز کا اقرار کیا ہے اور اس اقرار سے تم پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، تو ایسا ہی نہ سمجھی کا تلفظ کچھ بھی مفید نہیں۔ دراصل فرق تو اسی وقت واقع ہوگا جب کہ لا الہ الا اللہ کے معنی تمہارے دل میں اتر جائیں، اس کے معنی پر تم کو کامل یقین ہو جائے، اس کے خلاف جتنے اعتقادات ہیں ان سے تمہارا دل بالکل پاک ہو جائے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر ایمان کا پودا لگاؤ، ان کو مکاتب کی نظر کرو، ان کے دلوں کے اندر ایمان کا بیج بویا جاتا ہے، کلمہ طیبہ کلمہ شہادت کا مطلب بتایا جاتا ہے، ان کو ایمان مجمل مفصل کی ڈیٹیل بتائی جاتی ہے تاکہ وہ کفر، شرک و ظلم سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی کفر سے، شرک سے، بغاوت سے، ناشکری سے، نمک حرام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول